أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے، خانہ وادے کی سلامتی کے لیے، مؤمنین کی سلامتی کے لیے، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہماری اس نشست کو مجلس میں تبدیل فرما، کیونکہ یقیناً مجلس کی الگ برکتیں ہیں، الگ رحمتیں ہیں۔ مجلس بہت ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں پھر ایک صورت بنتی ہے کہ جس صورت کو مجلس کہا جاتا ہے، اور یقیناً اس صورت کا اور اس مجلس کا ثواب عجیب و غریب ہے۔ مجلس محض سیکھنے اور سکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجلس اگر آپ روایات میں جائیں، اہل بیت علیہم السلام کی فرمائشات میں جائیں تو ایک ایک حصے کا ثواب ہے۔ وہ انسان جو خاک پہ بیٹھتا ہے اس کا ایک الگ ثواب، جو سنتا ہے اس کا ایک الگ ثواب، پھر مصائب ہوتے ہیں مصائب میں روتا ہے اس کا ایک الگ ثواب۔ تو مجلس کے ہر جز کا ثواب الگ ہے۔ تو لہٰذا ہماری سب سے بڑی دعا فی الحال یہ ہے کہ پروردگارہ ہم جو آن لائن ہمارے سامنے اٹلانٹا کے مؤمنین جو ہمیں سن رہے ہیں، پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہمیں یعنی پڑھنے والے اور سننے والوں کو مجلس عزا کا ثواب عطا فرمائے۔ یقیناً مجلس کی نعمتیں، مجلس کی برکتیں عجیب و غریب ہیں۔ میں مختصر 5 یا 6 منٹ کا مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ فرش عزا کی عظمت کیا ہے، مجلسوں کی عظمت کیا ہے، یہ جو خطیب مجلس میں آ کے حسین حسین کرتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، یہ جو فرش عزا پہ بیٹھ کے صرف خطیب کو سنتے ہیں اور امام حسین کی طرف لو لگاتے ہیں، عشق والی نظر نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس کے ایک عجیب و غریب ثواب ہے اور اس کی عجیب و غریب فضیلت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں فرش عزا بچھتی ہے، یقیناً اگر آپ اپنے گھروں سے یہ مجلس سن رہے ہیں تو جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی ادب و احترام کے ساتھ جس طرح ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے فرش عزا بنا سکتے ہیں۔ ایک اپنے نظام جو مجلسوں کا ہوتا ہے وہ نظام اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کہیں فرش عزا بچھتی ہے، مجلس کا ماحول بنتا ہے، تو آسمانوں پہ کوئی ملک باقی نہیں رہتے مگر یہ کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لاتی، اور پھر جب ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں تو رضوان جنت میں جو کچھ ملک رہ جاتے ہیں، وہ ملک کہتے ہیں ان ملائکہ سے اما بھیا تم آ کہاں سے رہے ہو، تمہارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو کیسی۔ پھر جو مجلس میں یہ ملک جاتے ہیں، ہم لوگ یقیناً مجلس سے جب فارغ ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو تبرک ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ملک جو فرش عزا سے آتے ہیں تو وہ اس فرش عزا کی مٹی بعنوان تبرک آسمانوں پہ لے کے جاتی۔ میں کیسے بیان کروں جنت کی فضیلت کیا ہے، جنت کی عظمت کیا ہے، یہ کیا شیء ہے فرش عزا میں، اور کیا رتبہ ہے اور کیا مرتبہ ہے فرش عزا کا، جو ملک زمین پہ آنے کے بعد فرش عزا کی مٹی، بلکہ الفاظ اگر بدل کے کہوں تو وہ زائر حسین، وہ امام حسین کے عزادار جو فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں یا ان کے پیر جس فرش عزا پہ پڑتے ہیں، تو در حقیقت یہ ملائکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان عزاداروں اور ان زائرین کے پیروں کی خاک لے کے جاتے ہیں جنت میں آسمانوں پر۔ پھر وہاں پہ جو ملک رہ جاتے ہیں وہ ان ملک سے کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی خاک ہمیں بھی دے دو۔ یہ عظمت ہے، اور یہ اس جملے پہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ جس میں جب یہ ملک آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ جو آ نہیں پاتے کسی مسئولیت کسی ذمہ داری کی وجہ سے، تو وہ ملائکہ ان ملک سے کہتے ہیں جو فرش عزا پہ آتے ہیں کہ تم آ کہاں سے رہے، تمہارے بدن میں عجیب و غریب خوشبو کیسی۔ جنت خوشبو کا انبار ہے، عطر کا انبار ہے، جنت میں مختلف خوشبوئیں موجود ہیں، جنت میں بہترین خوشبوؤں سے جنت معطر ہے، بہترین عطر جنت میں موجود ہیں، ایک سے ایک خوشبو جنت میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فرش عزا کی عظمت عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب خوشبو ہے جو جنت میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا چلوں، فرض کریں میں ایک عطر چھوٹا سا لے کے آؤں اور آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فی الحال میں آپ کے عطر لگا دوں، تو یقیناً آپ کو خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ اس کے اطراف کوئی عطر نہیں ہے، کوئی خوشبو کوئی پرفیوم نہیں ہے۔ لیکن وہی عطر یا وہی پرفیوم میں آپ کو ایک ایسی دکان میں لگاؤں کہ جہاں بہت سارے عطر رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے پرفیوم رکھے ہوئے ہیں، وہاں میں وہی عطر آپ کے لگاؤں تو اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ عطر کی دکان ہے، وہاں آپ کی یہ چھوٹی سی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اب جنت کے بارے میں تو ماشاءاللہ سے ہم نے اور آپ نے سن رکھا ہے اور پڑھ رکھا ہے کہ جنت میں کس طرح کی خوشبو موجود ہیں اور کس طرح کے معطرات وہاں موجود ہیں۔ الفاظ بدل کے کہوں تو جنت عطر کی فیکٹری ہے، خوشبو کی فیکٹری ہے۔ اب یہ فرش عزا کی خوشبو کی عظمت کیا ہے، اس کا اثر کیسا ہے کہ جب جنت میں یہ ملک پہنچتے ہیں تو فردوس جنت، فردوس اور جنت کے جو رضوان ہیں اور جنت کے جو سپاہی ہیں اور جنت کی حفاظت کے لیے جو ملک معین ہوئے ہیں، جنت کے جو خادم ہیں، وہ ان ملک سے کہتے ہیں کہ تم آ کہاں سے رہے، تمہارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی امام حسین کی خوشبو کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ جنت جیسے بلند و بالا اور جو عطر کی فیکٹری ہے وہاں پہ امام حسین کی فرش عزا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ عظمت ہے فرش عزا کی، یہ مرتبہ ہے فرش عزا کا۔ تو ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگارہ یہ جو ہم اٹلانٹا کے مومنین سے خطاب کر رہے ہیں اور ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات اٹلانٹا میں بھی مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، دعا کریں پروردگار سے، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو مجلس کا ثواب عطا فرمائے۔ یقیناً مجلس کی فضیلتیں عجیب و غریب ہیں، اثرات عجیب و غریب ہیں، اور امام حسین کی خوشبو عجیب و غریب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ اپنی سلامتی کے لیے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، کل آپ حضرات کے سامنے جو ہم نے مختصر گفتگو کی تھی، اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا
کہ جب بھی کوئی بہت ہی بڑا واقعہ یا فاجعہ نمودار ہوتا ہے، حادثہ نمودار ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ مقدمات ضروری ہوتے ہیں. بغیر مقدمے بڑا حادثہ کبھی واقع نہیں ہو سکتا، بڑا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اس کے پیچھے کچھ مقدمے ہوتے ہیں. تو یقیناً کربلا کا یہ جو فاجعہ، کربلا کا یہ جو واقعہ نمودار ہوا، یہ صرف یزید کی وجہ سے نمودار نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے کچھ شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور یزید و امثال یزید جیسے لوگوں نے اسی بنیاد پر اپنی اپنی دیواریں کھڑی کی، اپنی اپنی بنیادیں بنائیں. تو وہ بنیاد رکھنے والے کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جگہ جگہ لعنت ہوئی ہے. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، اور یقیناً مذہب تشیع کا سب سے اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے. اس موضوع کے بغیر اتنا ادھورا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سخت لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو پیغام خدا کی جانب سے آپ کی طرف نازل ہوا. اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت نہیں کی. یعنی جو کچھ آپ نے محنتیں کی اور مشقتیں کی اور اینٹ پتھر کھائے راہ خدا میں، تبلیغ دین میں، وہ سارا کا سارا سب کچھ بیکار اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. اب سمجھ میں آئے گا کہ وہ پیغام ہے کتنا بلند و بالا، کتنی عظمت ہے اس پیغام کی کہ خدا اتنے سخت لہجے میں خطاب کر رہا ہے. وہ رسول کے جسے اتنا خدا چاہتا ہے اور جگہ جگہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، لیکن جب ولایت علی کا مسئلہ آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ ولایت علی میں ہم بہت حساس ہیں. کہہ رہا ہے رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کار رسالت بیکار و بے سود. اتنا اہم مسئلہ ہے. اب میں امامت کا ربط کربلا سے، یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا موضوع، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا اسی کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے. اور یقیناً عاشورے کا ایک سب سے بڑا مقصد امامت الہی کی حفاظت ہے. میں مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ مطلب روشن و واضح ہو جائے. اگر آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جانب رجوع کریں کہ امام حسین نے کیوں قیام فرمایا، کیا علتیں تھیں، کیا اسباب تھے، تو یقیناً آپ حضرات کو بہت ساری علتیں ملیں گی اور بہت سارے اسباب ملیں گے. مثلا امام حسین نے اس لیے قیام کیا، امام حسین بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے قیام کیا، یا امام حسین ظالم کو نابود کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے قیام کیا، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ خدا کا دین خطرے میں ہے لہٰذا قیام فرمایا، یا دیکھا کہ رسول کے ممبر پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بندر بازیاں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے قیام کیا، بندروں سے کھیل رہے ہیں اور رسول کی سنت کو ان لوگوں نے مٹا دیا، بدعتوں کو زندہ کر دیا ہے تو لہٰذا امام حسین نے اس وجہ سے قیام کیا. تو خلاصہ کلام ہمارے پاس بہت ساری علتیں اور بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے. لیکن میری نظر میں جو سب سے بڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا سبب ہے وہ کچھ اور ہے. یقیناً دین خطرے میں تھا، یقیناً نماز خطرے میں تھی، روزہ خطرے میں تھا، قرآن خطرے میں تھی، سنت نبی خطرے میں تھی، تمام چیزیں خطرے میں تھیں. لیکن سب سے بڑی علت اور سب سے بڑا سبب کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا وہ کچھ اور ہے. وہ سب سے بڑا سبب اور علت ہے امامت الہی. جب امام حسین نے دیکھا کہ امامت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر امامت خطرے میں ہے تو پورا دین خطرے میں، امامت خطرے میں ہے تو نمازیں خطرے میں، امامت خطرے میں ہے تو روزے خطرے میں، امامت خطرے میں ہے تو پھر قرآن خطرے میں ہے. وَإِلَّا معذرت کے ساتھ شاید آپ حضرات ابھی جو جملات سنیں گے تو یقیناً مطمئن ہو جائیں گے، اگر محض و محض نماز خطرے میں تھی اور اسی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا تو یہ بالکل غلط ہوگا. یہ کہنا کہ محض نماز خطرے میں تھی اس وجہ سے امام حسین نے قیام کیا، یا پھر الفاظ کو بدل کے کہوں کہ اگر نماز خطرے میں تھی، اولاً جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں یقیناً پورا دین خطرے میں تھا، پورے دین کا ان لوگوں نے تماشا بنا رکھا تھا. لیکن اگر آپ تاریخ کی طرف رجوع کریں تو نمازی تھے،
روزے دار تھے اور حافظان قرآن تھے کربلا میں. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کربلا میں وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حافظان قرآن تھے، یا پھر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نمازی تھے، پرہیزگار تھے. ان کی نظر میں ویلہ پرہیزگار ہمارے یہاں جو پرہیزگاری کے ایک دائرہ ہے اس دائرے سے خارج تھے. نمازی تھے، روزے دار تھے، اتنے بڑے بڑے نمازی، خدا لعنت کرے ان سب پر. شمر ملعون روز عاشورہ کا واقعہ اور حادثہ آپ پڑھیں. شمر ملعون کہہ رہا تھا روز عاشورہ جلدی سے حسین کا سر قلم کرو، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے. روایتوں میں ہے، آپ جائیں تاریخ پڑھیں، مقاتل کی کتابوں کو پڑھیں کہ جلدی حسین ابن علی کا سر قلم کرو، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے. اسی طرح حافظان قرآن لشکر یزید میں موجود تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر رکھا تھا. اب اگر کوئی شے خطرے میں تھی، بہت ساری مثالیں، میں زیادہ اس بحث کو طولانی نہیں کرنا چاہ رہا، جلدی آپ حضرات کے سامنے خلاصہ بیان کرتا چلوں. اگر کوئی شے خطرے میں تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا تو وہ تھی امامت الہی، یعنی یہ کہ امام حسین اپنے آپ کو اس دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا حقدار سمجھ رہے تھے. امام حسین اعلان کر رہے تھے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں. دوسری طرف یزید ملعون یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں، لعنت اللہ علیہ، میں رسول کا خلیفہ ہوں، میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. امام حسین کے نام خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ امام میری بیعت کریں. یہ سب سے بڑا اختلاف تھا. اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ امامت کا قائل نہیں، امامت کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ بغیر امامت نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، یہ جو صوم و صلات اور جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے سب کچھ بیکار ہے اگر ہمارے اندر امامت نہ ہو، ولایت نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کی. میں نے کل بیان کیا تھا کہ اعمال کی قبولیت کا راز ولایت علی ہے، اگر ولایت نہیں تو سب کچھ بیکار. تو خلاصہ کلام امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ولایت خطرے میں ہے. اور میں زیادہ کچھ اس پہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ یقیناً یہ ایک مفصل اشرح اور مفصل بحث ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے علماء گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں. میں صرف مثال دیتا چلوں، آپ مدینے کی طرف رجوع کریں. مدینے میں جو آپ حادثہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں نے حضرت کے دروازے کو جلایا، حضرت کے گھر پہ حملہ کیا، یا جو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا بار بار دربار میں جا رہی ہیں اور فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں اور فلاں فلاں فلاں. یہ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہوا ایک چھوٹے سے باغ کی وجہ سے ہوا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بار بار باغ کا مطالبہ کرنے جا رہی ہیں، اور جتنے بھی محاضرات اور جتنے بھی دربار میں مکالمات ہوئے یا مناظرات ہوئے وہ باغ فدق پہ ہوئے. باغ فدق حضرت کو بڑا پیارا تھا، باغ فدق لینے گئی اور حضرت کا حق چھین لیا باغ فدق کی صورت میں. تو اس طرح کے جملات جب میں سنتا ہوں تو بڑی اذیت ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جو کچھ ہوا یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو کچھ احتجاج کیے خلفاء کے اوپر یا بعض دیگر افراد پر وہ باغ فدق کی وجہ سے، تو یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ باغ فدق کی وجہ سے سب کچھ ہوا تو توہین ہے، حضرت کی توہین ہے، سیدہ کی توہین ہے. آپ حقیقت جانیے، حقیقت کیا ہے. باغ فدق ایک بہانہ ہے. حضرت سامنے بیٹھے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہی ہیں. حضرت بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ افراد جو یہ بیٹھے ہیں یہ کوئی امت کے رہنما نہیں ہیں، امت کے لیڈر نہیں ہیں، خلفاء رسول نہیں ہیں. خلیفہ رسول کوئی اور ہے. خلیفہ رسول وہ ہے کہ جسے بلند کر کے رسول اللہ نے میدان غدیر میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور یہی وجہ ہے کہ باغ فدق دیکھیں، قصہ پڑھیں، آپ غور کریں. باغ فدق کے باوجود حضرت سلام اللہ علیہ
جب مدینے میں جاتی تھی، گلیوں میں مدینے کی جاتی تھی، انصار کے پاس جاتی تھی، مہاجرین کے پاس جاتی تھی، تو انصار و مہاجرین سے یہ نہیں فرماتی تھی کہ کل صبح آنا اور آنے کے بعد لوگوں سے کہنا کہ میرا باغ فدق چھین لیا گیا ہے اور باغ فدق دلوا دو، بڑی ضرورت ہے۔ نہیں آقا جان، بالکل نہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے اگر حضرت راتوں میں انصار کے دروازوں پہ جاتی تھی امام حسن و حسین کے ساتھ، تو حضرت کا مطالبہ یہ ہوتا تھا، کیا تم غدیر میں تھے؟ کیا تم نے دیکھا کہ علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، کہ ہاں میں تھا، میں نے دیکھا کہ کل صبح آؤ گے گواہی دینے کے لیے، کہ ہاں آؤں گا۔ پھر جب صبح کا سورج نمودار ہوتا تو سارے کے سارے غائب۔ تو خلاصہ کلام، جگہ جگہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کا دفاع کیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت دفاع امامت میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سب مشکلات اور ساری مشکلات کو برداشت کیا سیدہ سلام اللہ علیہا نے۔ گھر جلایا گیا، دروازہ جلایا گیا، شکم میں جو ایک بچہ کہ جس کا نام تاریخ نے محسن سلام اللہ علیہ بیان کیا ہے، اس بچے کو شہید کیا گیا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بد دعا نہیں کی اور نہ ہی بد دعا کی دھمکی دی۔ لیکن جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ بعض باغی مدینہ کے حکم پر امیر المؤمنین کی گلے میں رسی ڈال کے وہ یجر الیہ اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور سیدہ کو یہ خبر ملی تو آواز بلند کی، خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو ویلا میں اپنے بال کھول دوں گی، بددعا کروں گی۔ دیکھیں کتنی صبور ہے، کہیں بددعا کی دھمکی نہیں دی۔ لیکن جب مسئلہ امامت کا آتا ہے تو حضرت فرماتی چھوڑ دو ویلا میں بددعا کروں گی۔ یہ عظمت ہے امامت کی، یہ مرتبہ ہے۔ تو خلاصہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ باغ فدق کی وجہ سے ایسا ہوا تو یقیناً توہین ہے اہل بیت علیہم السلام۔ یہ چھوٹی چھوٹی، اگرچہ باغ فدق ایک بہت ہی بڑی زمین ہے اور پورے شیعیان حیدر کرار کا پیٹ چل سکتا تھا، اتنی بڑی زمین تھی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ تا قیامت کوئی شیعہ بھوکا نہیں رہتا اگر وہ باغ فدق شیعیان حیدر کرار کے پاس ہوتا، یعنی بنی ہاشم کے پاس ہوتا۔ بہت بڑی پراپرٹی اور بہت ہی بڑی جائیداد تھی، لیکن اس کے باوجود امامت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہ شخصیات کہ خداوند متعال نے جن کی مہر میں یہ کائنات عطا کی ہو، زمین و آسمان عطا کیا ہو، پوری دنیا کا پانی عطا کیا ہو، اس کے لیے باغ فدق بہت چھوٹی سی جائیداد ہے۔ تو خلاصہ کلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قیام کا مقصد اور سبب فقط باغ فدق بے شک تھا، لیکن باغ فدق تھا ایک بہانہ۔ باغ فدق کے ذریعے سے سیدہ سلام اللہ علیہا نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور جگہ جگہ لوگوں کو بتایا کہ خلیفہ کوئی اور ہے، اور جو حضرت نے اپنی جان پیش کی یہ علی کی ولایت کے دفاع میں جان پیش کی، اور اسی وجہ سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو مدافع ولایت و امامت کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، اسی طرح سے جس طرح سے آپ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا قصہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے امام حسین کا قصہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا، یا آپ کربلا میں دیکھیں اصحاب حسین، ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور جناب اون محمد، یا اسی طرح جناب مسلم سفیر امام حسین، ان سب نے اپنی اپنی شہادتیں پیش کی امامت کی حفاظت میں، امامت کو بچانے کے لیے شہادت پیش کی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت پیش کی یقیناً منصب امامت کے تحفظ میں، کیونکہ امام کسی ظالم و جابر کے سامنے نہیں جھک سکتا، خود امام ہے۔ اب میں خود امام حسین علیہ السلام کے نورانی کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں گا، دیکھتے ہیں خود امام حسین علیہ السلام اس قیام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ میں زیادہ طولانی روایت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ضرور اس روایت کو سنیں اور دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کا خود مقصد کیا تھا۔ روایت میں خلاصہ جلدی بیان کرتا چلوں۔ حضرت نے فرمایا یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان۔ حضرت نے جب قیام فرمایا تو بصرہ نہیں، کوفے سے پہلے کسی جگہ پہ حضرت نے قیام فرمایا، اور پھر فرزدق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان هؤلاء قوم
لزموا طاعت الشیطان، کہ اس قوم کو دیکھ رہے ہو جو قوم مجھے مارنے کے لیے آئی ہے، جو اپنے اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپا کے آئی ہے، اس قوم کو تم نے دیکھا کہ یہ قوم شیطان کی اطاعت کر رہی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کی اطاعت کو ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ یہ لوگ فساد، فتنہ و فساد برپا کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے، وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اور حدود خدا کو ان لوگوں نے توڑ دیا ہے، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، اور ان لوگوں نے شراب پینا شروع کر دیا ہے۔ یہ شراب پینا، میں اس پہ ایک نکتہ بیان کرتا چلوں، یقیناً ہم اور آپ آج سن رہے ہیں کہ شراب کی وجہ سے امام حسین نے دیکھا کہ وہ لوگ شراب پی رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی امام حسین کے قیام کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے نماز خطرے میں تھی، جس طرح سے دین خطرے میں تھا، اسی طرح سے ایک امام حسین کے قیام کا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ شرابی تھے اور ظلم کرتے تھے، فتنہ و فساد زمین پہ پھیلا رکھا تھا ان لوگوں نے، اس وجہ سے امام حسین نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قیام فرمایا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن میرے خیال سے یہ ساری چیزیں فقط و فقط علت و سبب نہیں امام حسین کے قیام کا علت اور سبب کوئی بڑی شے ہونا چاہیے، وہ بڑی شے امامت سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ وحدانیت اور توحید کی بات سب سے بڑی شے، نبوت کی بات سب سے بڑی شے امامت ہے۔ تو امام حسین کے قیام کا اصل مقصد امامت الہی کی حفاظت ہے۔ تو خلاصہ حضرت نے جو یہاں پہ جملہ فرمایا، میں اس جملے کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ بحث ہے اس بحث میں گفتگو کروں گا۔ میں یہ چھوڑتا ہوا، حضرت نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَعْيٍ مِثْلَ یزید، کہے کہ اسلام پر سلام ہو جب یزید جیسے لوگوں کی لوگ یہ امت پیروی کرنے لگے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَ قَدْ أُحْيِيَتْ۔ پھر حضرت نے یہاں سے فرمایا ایُّہَا النَّاسِ، یہ جملہ قابل غور ہے جس کے لیے میں نے آپ حضرات کو تھوڑی سی زحمت دی۔ حضرت فرماتے ہیں ایُّہَا النَّاسِ أَنَا ابْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَحْنُ أَوْلَى بِوِلَایَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَيْكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ مَا لَيْسَ لَهُ وَادْعُ النَّاسِ إِلَىٰ طَاعَتِي۔ خلاصہ یہ حضرت کے جملات ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک خطبہ جب دے رہے ہیں فرزدق کو مخاطب کرتے ہوئے، پھر لوگوں کو مخاطب کیا، پھر حضرت نے فرمایا کہ میں رسول کی بیٹی کا فرزند ہوں، حسین ابن علی۔ وَنَحْنُ أَوْلَى بِوِلَایَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَيْكُمْ، اور حضرت نے بتایا کہ میں فی الحال ان تمام لوگوں میں اولویت رکھتا ہوں تم سب کے کاموں پر، تم لوگوں پر، یعنی میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا امام ہوں، ان تمام لوگوں سے اولویت رکھتا ہوں، یعنی میرا حکم ان تمام لوگوں کے حکم سے اوپر ہے۔ میری بیعت کرو، میری اتباع کرو۔ تم یزید کے اتباع کے چکر میں پڑے ہو، تم یزید کی بیعت کرنا چاہ رہے ہو۔ تو خلاصہ امام حسین علیہ السلام نے خود قیام سے پہلے اور کربلا کی اس جنگ سے پہلے یہ دعویٰ کیا اور ادعا کیا کہ میں تمہارا امام ہوں، میں اس امامت کے لائق ہوں، یزید لائق نہیں ہے۔ یزید و امثال یزید جو شرابی ہیں، جواری ہیں اور بندر باز ہیں، تم ان کی بیعت کرنے جا رہے ہو، تم ان کی پیروی کرنے جا رہے ہو، میں اس کے لائق ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو روایت بیان کی، اب میں بحث کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہ رہا، خلاصہ جلدی کیونکہ مطالب کچھ زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو میں جلدی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، بس تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد اور ایک سبب امامت الہی کی حفاظت۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ امامت الہی خطرے میں ہے، امام حسین نے دیکھا کہ لوگ امامت الہی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب امام حسین نے دیکھا کہ جو میرے بھائی امام حسن نے صلح کے وقت معاویہ سے عہد کیا تھا اور معاویہ سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا، کسی کو اپنا جانشین نہ بنانا، امام حسین نے جب دیکھا کہ یزید نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، یزید نے نہیں بلکہ معاویہ نے اس عہد کو توڑا، اور اپنے بعد معاویہ نے یزید پلید کو خلیفہ بنا دیا۔ تو خلاصہ یہ تمام کے تمام اسباب اور علت بنی کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے قیام فرمایا۔
تو امامت الہی کی اہمیت اور امامت الہی کی عظمت یہ ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت نے اس منصب اور اس امامت الہی کی حفاظت کے لیے قیام فرمایا. بس میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں اور آپ کی بحث انشاءاللہ اور آپ حضرات کے سامنے جو میں نے جس شے کا آغاز کیا وہ انشاءاللہ نتیجے اور کمال تک پہنچے گی. اگر آپ کربلا میں جائیں تو کربلا میں آپ نعرے سنتے رہتے ہیں, اور آج جب ہم زیارتوں کو پڑھتے ہیں تو زیارت میں ایک جملہ ہے, ہم اصحاب امام حسین سے کہتے ہیں. اصحاب امام حسین سے کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم یا کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہم اصحاب کربلا کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے. کبھی ہم نے غور کیا کہ جب ہم اصحاب امام حسین سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی طرح ہم کامیاب ہو جاتے, میرا آپ حضرات سے سوال ہے, کیا صرف ساتھ ہونا کامیابی کے لیے کافی ہے؟ فقط اصحاب حسین کے ساتھ ہوتے یا اصحاب حسین کے زمانے میں ہوتے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جاتے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر فقط اس زمانے میں ہوتے. خوب اس زمانے میں تو وہ لوگ بھی تھے جو لشکر یزید میں تھے. پتہ نہیں, خدا نہ کرے, میں الفاظ کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, یقیناً اگر ہم لوگ ہوتے تو امام حسین کی صفوں میں ہوتے اور امام حسین کے پیروکار ہوتے اور امام حسین کا دفاع کرتے. لیکن بے عنوان مثال میں کوئی حرج نہیں. خوب ممکن ہے ہم اس زمانے میں ہوتے یزید کی صف میں ہو سکتے تھے, خدا لعنت کرے اور اس کی صف پہ لعنت ہو. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اصحاب حسین کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے, اصحاب حسین کی صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اگر اصحاب امام حسین کی صفات اس زمانے میں بھی ہمارے اندر ہیں تو گویا ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. اگر اصحاب حسینی کی صفات ہمارے اندر ہیں, خوب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ بہت ساری صفات ہیں, نیک تھے, مومن تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, یہ ساری صفات ہیں. لیکن ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے جس کی وجہ سے اصحاب حسین کامیاب ہو گئے؟ پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اصحاب حسین نے روز عاشورہ اپنے زمانے کے امام کو بہترین طریقے سے پہچانا تھا, بہترین طریقے سے پہچانا تھا, اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے تسلیم کر دیا, سرنڈر کر دیا. آج اگر ہم زیارتوں کو پڑھتے ہیں اور اصحاب حسین سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے, تو اس جملے کو کہنے کے بعد ذرا غور کیجئے گا اور فکر کیجئے گا اور اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ کیا آج ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کیا آج ہمارا شمار اصحاب میں نہیں ہو سکتا؟ خوب ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ جب اصحاب حسین کی صفات ہمارے اندر آ جائیں تو. خوب اصحاب حسین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. اب اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب حسین میں ہمارا شمار ہو تو ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانے, ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, معرفت کی کافی قسمیں ہیں. معرفت سے مراد محض پہچاننا نہیں ہے, تعارف نہیں ہے. معرفت دو طرح کی ہے. ایک معرفت مثلا آپ میرے بارے میں جانتے ہیں, میری معرفت ہے آپ کو. کیا معرفت ہے؟ کہ ان کا نام فلاں ہے اور یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اور فلاں فلاں جگہ انہوں نے اسٹڈی کی اور فلاں فلاں ان کی صفات ہیں اور فلاں فلاں سوشل میڈیا اور یہ وہ فلاں فلاں. اسے ایک معرفت اسے کہتے ہیں. دوسری معرفت یہ ہے کہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں, میرے احترام یا میری تذلیل یا جو کچھ ہو اس طرح کی چیزیں سب جانتے ہوں. ان دونوں معرفتوں میں فرق ہے. ایک معرفت محض نام و نشان جانتے, ایک معرفت شخصیت کو جانتے. اگر شخصیت لائق احترام ہے تو اس کا احترام کر رہے ہیں, اگر شخصیت لائق احترام نہیں ہے تو اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. ایک یہ معرفت. اب ہم کربلا میں جو ہے, سب سے اچھی مثال ہمارے پاس کربلا ہے. کربلا میں دو طرح کی معرفتیں تھی, ایک معرفت اصحاب امام حسین کی اور دوسری معرفت لشکر یزید کی. دونوں میں معرفت تھی,
لیکن لشکر یزید کی معرفت محض و محض ظاہری معرفت تھی، یعنی صرف و صرف نام و نشان جانتے تھے، لیکن وہ معرفت جو اصحاب حسین میں تھی وہ معرفت بالکل الگ تھی۔ لشکر یزید میں سارے کے سارے جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہیں، یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ رسول کے نواسے ہیں، علی کے لاڈلی ہیں، حسن کے بھائی ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، سب کو پتا تھا۔ اور ان کے فضائل و کمالات کہ رسول اللہ جب خطبہ دیا کرتے تھے، اگر حسین گر جاتے تھے تو اپنے خطبے کو روک دیا کرتے تھے، اگر سجدے میں ہوتے تھے حسین پشت پہ سوار ہو جاتے تھے تو سجدوں کو طولانی کر دیتے تھے، سب کو پتا تھا، یہ ان کی معرفت تھی۔ لیکن اصحاب کربلا کی معرفت ان سے بالکل الگ تھی۔ پتہ ان کی معرفت کیسی تھی؟ ان کی معرفت یہ تھی کہ وہ جان رہے تھے کہ یہ جو میرے سامنے حسین ابن علی کی ذات کھڑی ہے، اس حسین ابن علی کی ذات میں منصب امامت شامل ہے، ان کے پاس ایک منصب ہے، ان کے پاس ایک عہدہ ہے، ان کے پاس ایک رتبہ ہے، ان کے فضائل و کمالات ہیں، ان کی اطاعت ہماری گردنوں پہ واجب ہے، یہ فضائل و کمالات و مظہر العجائب کے مالک ہیں۔ امام حسین کی حقیقتوں سے آشنا تھے، امام حسین کی صفات سے آشنا تھے، انہیں پتا تھا کہ ان کی مخالفت حرام ہے، انہیں پتا تھا اگر کوئی انسان ان کی مخالفت کرے تو گویا خدا کی مخالفت کر رہا ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ دونوں کی معرفت میں فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں اصحاب امام حسین کو مشورہ نہیں دے رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ امام حسین آپ ایسا کریں، آپ کربلا نہ جائیں، وہاں مار دیے جائیں گے اور وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان مشورہ دے رہا ہے تو یقیناً غلط کر رہا ہے۔ امام حسین کو مشورہ نہیں دینا ہے، امام حسین جو فرمائے بس سمعا و طاعہ، صرف اطاعت۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا، تسلیم کر دیا تھا۔ اور مولا عباس کی جب ہم زیارت پڑھتے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ہم حرم ابوالفضل عباس میں داخل ہوتے تو ایک زیارت نامہ ہے، اس زیارت کو پڑھتے تو اس زیارت کا ایک جملہ ہے، اور مولا عباس کی زیارت آپ حضرات کو بتاتا چلوں، زیارت مأثورہ ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کی زیارتیں، ایک زیارت مأثورہ اور ایک زیارت غیر مأثورہ۔ معصورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو معصوم سے نقل ہوئی ہو، معصوم نے پڑھی ہو، کسی معصوم سے صادر ہوئی ہو، اسے معصورہ کہتے ہیں، اور غیر معصورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو معصوم سے صادر نہ ہوئی ہو، بلکہ علماء فضلاء ہمارے بزرگان نے وہ زیارت لکھی ہو۔ اہل بیت یا معصومین کی جو 14 شخصیتیں ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر معصومین ہیں، مثلا مولا عباس، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب علی اکبر، یا اسی طرح سے بہت ساری شخصیتیں، ان شخصیات میں صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت معصورہ ہے، یعنی جو معصوم سے صادر ہوئی، جو معصوم سے نقل ہوئی۔ 2 زیارتیں صرف، ایک معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کی زیارت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور دوسری شخصیت کہ جن کا نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ جن کی زیارت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ اب جائیں دیکھیں اس زیارت کے جملے کیا ہے، عجیب و غریب۔ اس زیارت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، راز کیا ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، مولا عباس کی فضیلت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں اسی زیارت میں؟ ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء بالعہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا، اور وہ وعدہ جو آپ سے لیا گیا تھا اس وعدے کو آپ نے نبھایا۔ تو ہمارا جملہ، جس جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت آپ حضرات کو دی، وہ ہے تسلیم، کہ امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا۔ مولا عباس جانتے ہیں کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ محض میرا بھائی نہیں ہے، وہ وقت کا امام ہے، امام زمان ہے، تو لہٰذا مولا عباس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ جب سرنڈر کر دیا تو کچھ بھی چوچرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
جو امام حسین فرما رہے ہیں بس سمعا و طاعہ، یہ ہماری بے وقوفی ہے، احمق پنا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے کلام کے سامنے چوں چرا کرنے لگتی۔ اہل بیت کو مخلص شخصیتوں کی ضرورت ہے، اہل بیت کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو امامت کو سمجھتے ہوں، اور جو افراد زیادہ جو چلاتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں فلاں 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 فلاں، یہ وہ، یہ علی اور ولایت علی اور فلاں فلاں فلاں، صرف کہنا اور سننا اور پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے محب ہیں اور بہت بڑے پیروکار ہیں۔ آغا جان تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کس طرح سے لوگ بہکے، تاریخ پڑھیں آپ۔ میں یہاں سے بہت ہی حساس موضوع کی طرف جا رہا ہوں، تاریخ پڑھیں آپ، دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کا دامن چھوڑا اور بہک گئے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ۔ امامت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ہم کتنا زور دیتے ہیں ولایت علی پہ، کتنا زور دیتے ہیں امامت پہ، کیوں؟ کیونکہ امامت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ادھورا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ علیہ اللعنۃ والعذاب سے صلح کی تو ایک صاحب، ایک بڑے صاحب، ایک بہت بڑے صاحب، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، یقیناً آپ لوگ غصہ ہو جائیں گے، ان کے اوپر لعنتیں کرنے لگیں گے۔ فی الحال انہوں نے توبہ کر لی اور اہل بیت نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور آج ہم انہیں اچھے القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ایک بڑے صحابی۔ لیکن اس وقت ان کا مزاج دیکھیں، یہ کس چیز کا نتیجہ؟ جب ہم امامت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد باقاعدہ تاریخ میں ملے گا، آپ جائیں تلاش کریں، ملتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور صحابی، بہت بڑے صحابی رسول اللہ کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیک یا مضل المؤمنین۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن سے۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مؤمنین کو گمراہ کر دیا، سلام ہو اس پر۔ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام سے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا امام میں ہوں یا تم؟ کہ مولا آپ، کہ اگر میں امام ہوں تو تمہیں نہیں پتا امامت کی ایک شرط ہے عصمت، یعنی امام معصوم ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا؟ کہ جی ہاں۔ کہ پھر تم نے غلطی کیسے کر دی جب تمہیں پتا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ یہ وہی قصہ آپ نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ سنا ہوگا۔ جناب خضر نے ایک آدمی کو مار دیا تو جناب موسیٰ چیخنے لگے کہ بھئی کیوں مار دیا؟ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو جناب موسیٰ چلانے لگے کہ کیوں سوراخ کر دیا؟ لیکن خضر کو پتا ہے اس کی حکمت کیا، راز کیا ہے۔ اگر موسیٰ چاہتے ہیں کہ منزل کمال تک پہنچے، مزید اگر موسیٰ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، تو کیا ان کے لیے ضروری ہے؟ خاموشی اختیار کریں، اور جو کچھ جناب خضر کر رہے ہیں اسے سنیں اور دیکھیں۔ قرآن میں سیدھا سیدھا قصہ موجود ہے، آپ جائیں پڑھیں، سیدھی سیدھی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، منزل کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اہل بیت کے سامنے ہم اپنے آپ کو تسلیم کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کس طرح سے میں نے کہا نا، مولا کی حکمتوں اور راز کے سامنے تسلیم کرو۔ ایک صاحب وضو کر رہے، امام تشریف لائے اور امام نے فرمایا، میں جلدی جلدی سے یہ مثالیں آپ حضرات کو دیتا چلوں تاکہ ہماری بحث مکمل ہو جائے۔ مولا نے فرمایا ایسا کرو، کل سے تم وضو ایسے نہیں ایسے کرنے لگو، ایسے کرنے لگو۔ یہاں پہ ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً کہتے مولا ایسا کیوں، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو ایسے وضو کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن مولا کا محب اگر اسے پتا ہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں اور کس نے ہم سے کہا ہے، اس نے کہا مولا سمعا و طاعہ، جیسا آپ حکم فرمائے وہ ویسے ہی کرنے لگے۔ دوسرے دن مولا کی خدمت میں اور پورا قصہ بیان کیا کہ مولا ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے آپ کا چاہنے والا سمجھ رہے تھے، لیکن جب مجھے انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے نظریات میرے حوالے سے پلٹ گئے۔ تو یہ دیکھیں حکمت اور راز، صرف چیخنا چلانا کافی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جو ولی عہدی کو قبول کیا، یہ لمبا قصہ ہے، عجیب و غریب اس میں راز ہیں۔ اگر شیعت کو تقویت ملی ہے، اگر شیعت کو آج
طاقت ملی ہے تو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے ذریعے سے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی ولی عہدی میں کچھ ایسے کارنامے انجام دیے کہ جس نے شیعت کا نظام پلٹا دیا، شیعت کا نظام اور شیعت کا چہرہ بدلا دیا۔ کچھ شخصیتیں اسی مأمون علیہ اللعنۃ والعذاب کے زمانے میں اور اس کی حکومت میں ایسی تھی جو شیعوں کی سرسخت دشمن تھی۔ حسن برمکی اور یحییٰ برمکی، ان کے قصات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ حسن برمکی اور یحییٰ برمکی کو امام رضا علیہ السلام جب ولی عہد بنے تو سب سے بڑا ٹارگٹ مولا کا یہ تھا کہ ان دونوں کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ دونوں زندہ ہیں، کیونکہ یہ لشکر کا سپہ سالار تھا، پورا کمانڈ تھا اس کے پاس لشکر کا، اگر امام رضا ولی عہدی نہ قبول کرتے تو یہ شیعت کو ختم کر دیتا، برباد کر دیتا، آل رسول کو تباہ و برباد کر دیتا، ختم کر دیتا۔ امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اب جو امام رضا کے چاہنے والے تھے ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ حکمت اور راز کو سمجھتے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک صاحب امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور مولا سے بڑے گندے لہجے میں کہنے لگے، وہ آپ نے مامون کی ولی عہدی کو کیوں قبول کر لیا؟ امام رضا نے دلیلیں دی باقاعدہ کہ جناب یوسف نے خود کہا تھا کہ پروردگارہ یا ایھا العزیز، عزیز مصر سے خود کہا تھا کہ مجھے خزانہ دار بنا دے، اس زمین کا امین بنا دے، جبکہ میں نے مأمون سے نہیں کہا کہ مجھے ولی عہدی دے دو، مأمون نے خود مجھے دی ہے۔ امام رضا نے دلیلیں تو دی، لیکن مولا نے فرمایا پہلے وہ چاقو جو تم اپنی آستین میں چھپا کے آئے ہو اس چاقو کو نکالو۔ پتہ ہے کیا کرنے آیا تھا یہ بندہ؟ ظاہراً تو مولا کا چاہنے والا تھا، اوور کانفیڈنس تھا، یعنی اتنا بڑا کہ ہو سکتا ہے مولا علی کا پیروکار تو چاہنے والا تھا، مولا علی کا چاہنے والا، اور اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ممکن ہے امام رضا نے غلطی کی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ چاقو لے کے آیا تھا، جب امام رضا نے پوچھا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں چاقو لے کے آیا تھا اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر امام رضا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن، اگر امام رضا نے صحیح جواب نہیں دیا اور مجھے قانع نہیں کیا تو میں یہ زہر بجھا چاقو امام رضا کی مار دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے موقع پہ امام رضا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کس طرح سے لوگ احمق اور بی شعور ہیں جو امامت کو نہیں سمجھ پاتے، امامت سے آشنا نہیں ہے، امامت الہی سے آشنا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام ہم سب کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم امامت سے آشنا ہوں۔ کربلا کے قیام کا ایک مقصد، امام حسین علیہ السلام کا ایک مقصد تحفظ ولایت و امامت ہے۔ ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں ہم امامت پہ گفتگو کریں، اور میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں بیان کیا تھا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے۔ جب لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، علی کی ولایت کو بھلا دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اگر ہم اور آپ ظہور چاہتے ہیں تو لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کو حقیقی امامت سے آشنا کروائیں، ولایت پہ زور دیں، ولایت پہ گفتگو کریں، ولایت علی کو آشکار کریں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی خدا کسی قوم یا اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے۔ یقیناً ہم سے خدا ناراض ہے، اس قوم سے خدا ناراض ہے کہ جس نے اس زمانے کے امام کو ہم سے غائب رکھا ہے۔ ہم جتنا زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف شوق پیدا کریں گے اتنی ہی زیادہ کربلا زندہ ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی زیادہ غدیر زندہ ہوگی۔ اگر آج ہم غدیر اور کربلا کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذکر کو زندہ کریں، خوب امام زمانہ کا ذکر کریں، لوگوں میں امام زمانہ کا شوق پیدا کریں، دیدار کا شوق پیدا کریں، ظہور کا شوق دلائیں۔ میں نے شاید ماہ محرم میں ایک مجلس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج ہم لوگ اپنی مجلسوں میں ہر شے کے لیے دعا کروا رہے ہیں، کوئی اپنی غربت کو دور کروانے کے لیے دعا کروا رہا ہے، کوئی فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور کوئی فی الحال جو ہماری یہ سچویشن چل رہی ہے کورونا وائرس، اس حوالے سے دعا کروا رہا ہے۔ تو میں ان سب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ
جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، امام زمانہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ فی الحال مشکلات ہماری عادت بن چکی ہے. یہ مشکل ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی اور مشکل ہمارا انتظار کر رہی ہے. آپ 2018 2019 2020 دیکھ لیں کس طرح سے ایک کے بعد دوسری مشکلات آتی چلی جا رہی. پوری دنیا میں مظاہرات، پوری دنیا میں پروٹیسٹ. میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، آپ خود ماشاءاللہ سے بہتر سمجھتے ہیں. بہت سارے اقدامات اور بہت سارے چیزیں ہم نے دیکھی. تو خلاصہ ایک مشکل ختم ہوتی ہے، دوسری مشکل ختم ہوئی، تیسری مشکل، اب یہ مشکل ختم ہوگی تو اس کے بعد کوئی اور مشکل ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اب ہمیں کسی ایسی شے کی ضرورت ہے کہ جو تمام مشکلات کو ختم کر دے، اور وہ شے صرف اور صرف امام زمانہ کا وجود ہے کہ جن کے وجود کے برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، امن امان ہوگا، پرسکون ماحول ہوگا، کوئی کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. ایک بکری شیر کے ساتھ ایک سمندر میں اور ایک دریا میں کھڑے ہو کے پانی پیے گی، اتنا امن و امان ہوگا. کوئی پیسے کے حوالے سے پریشان نہیں ہوگا. تو ہر وقت جب بھی ہم مشکل میں ہوں تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں. اور یہی کربلا کا نتیجہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہ امام زمانہ کا وجود ہے. کربلا کو اگر آپ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں تو امام زمانہ سے لو لگائیں، امام زمانہ سے متصل ہوں. یقیناً کربلا کی زندگی امام زمانہ کے وجود میں. اور کیسے نہ ہو، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روایتوں میں ملتا ہے کہ وقت کا امام. آخر جب بھی کسی کے گھر سے کوئی مر جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو اگر اس کے گھر والوں کو پرسہ دینا ہو تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے ہم پرسہ، اگر اس کا بیٹا ہو یا اس کے گھر والا کوئی موجود ہو تو اس کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے. تو یقیناً ہم سب جب بھی روتے ہیں، جب بھی حسین کا ذکر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے. کبھی ایسا نہ سوچیے گا کہ ہم اور آپ بہت زیادہ روتے ہیں، امام حسین کو بہت ہی زیادہ پرسہ دیتے. نہیں آغا جان، کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ گریا کرتی ہیں. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو روز و شب روتی ہیں. امام زمانہ کے بارے میں کبھی غور کیا؟ امام زمانہ کس طرح سے امام حسین پہ گریا فرماتے ہیں، امام زمانہ کس طرح سے امام حسین پہ روتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ میں مصائب زیادہ طولانی نہیں پڑتا، بس 3 یا 4 منٹ کے مصائب اور آپ کی زحمتیں تمام. کوئی آپ کے درمیان ایسا ہے کہ جس نے اتنا زیادہ گریا کیا ہو امام حسین پر کہ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں کچھ شخصیتوں کو جنہوں نے اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھوں سے خون نکلتا تھا. امام زمانہ کے گریے کے حوالے سے آپ نے سنا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ لَأَنْدُبَنَّكَ صباحا ومساء، اے ابا عبداللہ الحسین، اے میرے جد، میں آپ کے اوپر روز و شب گریا کرتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَ، اے میرے جد، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ الحسین، میں صبح و شام آپ کے اوپر گریا کرتا ہوں، اور روتے روتے جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، جب میرے یہ آنسو سوکھ جاتے ہیں، تو میں ان آنسوؤں کے بدلے بدل الدموع الدم، میں ان آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. کوئی ہمارے درمیان ہے کہ جو امام حسین پہ خون روتا ہو؟ ایک شخصیت اور ہے کہ جس نے کربلا کے بعد جب تک زندہ رہا خون روتا رہا. اس شخصیت کا نام ہے سید الساجدین. یقیناً یہ ایام امام سجاد کی غربت کے دن ہے، امام سجاد کی بے کسی کے دن ہے، امام سجاد کی یتیمی کے دن ہے. کربلا یقیناً سخت تھی. شہید ہو جانا بہت آسان ہے، موت بہت آسان ہے،
اگر کوئی شے تکلیف دیتی ہے تو وہ زندگی کی اذیتیں. یقیناً سید سجاد کے لیے سب سے سخت لمحہ یہ ہوگا جب سید سجاد نے دیکھا پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ننھی ننھی سی بچیاں جو سید سجاد کے ساتھ ہیں، وہ بچیاں چلا رہی ہیں کوئی میری مدد کے لیے آئے، کوئی مدد نہیں کرتا. میں نے تاریخ میں مقتل کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب جملہ پڑھا. جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا مولا سجاد کے پاس آئیں اور مولا سجاد کے پاس آنے کے بعد شکایتیں کرنا شروع کی، ایک شکایت کی آج ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں. پتہ نہیں سید ساجدین نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، پتہ نہیں مولا نے کس طرح سے سنا ہوگا. روایتوں میں ملتا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا مولا سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد شکایت کرنا شروع فرمایا. ایک شکایت جو کی، فرمایا بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے میرے رخساروں پہ تمانچے تو نہ لگائے. بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے میرے تازیانے نہ مارے. کیسے امام سجاد خونہ روتے. روایتوں میں ملتا ہے جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب ان اسیروں کو کوفے میں داخل کیا گیا تو ابن زیاد نے خط لکھا، کسی آدمی کو بھیجا اور عمر سعد سے کہا اے عمر سعد قافلے کو ابھی کوفے کے دروازے پہ روکو. کہ کیوں؟ کہ تھوڑا سورج مزید نکل آئے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور یہ دربار سج جائے، پھر قافلے کو وارد کرنا. میں قربان جاؤں سیدہ کی عصمت پر، میں قربان جاؤں زینب کبریٰ کی عصمت پر. آج کے اس دور کی جو ذرا سی شرافت رکھنے والی عورتیں ہیں، اگر ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جائیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو تو یقیناً ان کے لیے بہت سخت ہے. لیکن سیدہ آپ کتنی صبور ہیں، آپ کے اندر صبر کتنا زیادہ ہے، تحمل کتنا زیادہ ہے. اوباشی اور شرابی اور بدماش مزاج افراد دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان آپ کو حاضر کیا جا رہا ہے. سید سجاد سے جب پوچھا گیا مولا سب سے سخت لمحات آپ کے لیے کیا تھے تو جناب سید سجاد نے کوفے کا ذکر کیا. کوفے کا ذکر کرتے کرتے فرمایا شام میں جو حادثات پیش ہوئے یقیناً میرے لیے بہت زیادہ سخت تھے. مولا سے پوچھا گیا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، سجاد کے لیے سب سے سخت یہ تھا شام کی تنگ گلیاں تھی، چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، یہود و نصارہ اپنی چھتوں پہ کھڑے تھے، عورتیں اپنی چھتوں پہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں پتھر تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی اوپر سے آگ پھینک رہا تھا. میرے امامے پہ آگ گری، میرا امامہ جل گیا، میری کسی نے مدد نہیں کی. اب جو جناب سید سجاد نے جملہ فرمایا کہ شام کا سب سے سخت منظر یہ تھا کہ جب یہ قافلہ وارد شام ہوا، تنگ گلیوں میں یہ قافلہ وارد ہوا تو منادی ندا دے رہا تھا اے لوگو، اے تماشائیوں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اپنے گھروں سے باہر نکلو، دیکھو تو صحیح ہم کن کو لے کے آئے ہیں، دیکھو ہم اسیروں کو لے کے آئے ہیں. پھر جو جملہ کہا کہ ذرا باہر نکلو، دیکھو ہم علی کی لاڈلیوں کو لے کے آئے ہیں، ہم زینب و کلثوم کو لے کے آئے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا منادی ندا دے رہا ہے ہم علی کی لاڈلی زینب کو لے کے آئے ہیں، سجاد سے برداشت نہ ہوا، سجاد نے تحمل نہ کر پایا. روایتوں میں ملتا جناب سجاد فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنی پھوپھی زینب کا نام سنا، ایک مرتبہ پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے پھوپھی کے چہرے پہ شکن محسوس کی، زمین پہ گر گیا، غش طاری ہوا. اب جب غش افاقہ ہوا میری پھوپھی زینب نے مجھے اٹھایا، تسلی دی، صبر دلایا.
یقیناً سید سجاد کے لیے بہت سخت لمحہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں مولا اس سے بھی سخت لمحہ یہ تھا کہ جب یزید ملعون نے جناب زینب کو اپنے دربار میں طلب کیا، جناب زینب ہے، یزید شرابی کا دربار ہے، لوگ تماشا دیکھ إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ جو مؤمنین پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مؤمنین اٹلانٹا سے ہماری اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، اس مجلس کو سن رہے ہیں، بالخصوص جعفریہ سینٹر، پروردگارہ اس سینٹر کی تمام مشکلات کو دور فرما اور ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور وہ افراد جو جعفریہ سینٹر میں اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اور جو بھی مؤمنین جن کی جو بھی مشکلات ہو، جو بھی پریشانی ہو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بے اولاد ہیں پروردگارہ انہیں نیک اور صالح اور عزادار اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سب مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم الحسين.